انہیں تو عرش پہ محبوب کو بلانا تھا، طلب تھی دید کی معراج تو بہانا تھا۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 27 رجب کی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں تک کا سفر کیا۔ بیت المقدس سے آسمانوں تک کا سفر کیا۔ اسرا means night journey from Mecca to Jerusalem۔ مکہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو اسرا کہتے ہیں، اور معراج ٹرانسلیٹ ٹو دا اسینٹ۔ بیت المقدس سے آسمانوں تک کا سفر معراج کہلاتا ہے۔ معراج کو اگر اس کی انگلش میں ویسے بھی دیکھا جائے میننگ تو اس کا مطلب ہے ایلیویشن، مینس اوپر، اپر سائڈ پر جو ہے اس کو ابو اس پوائنٹ آف ویو سے لیا جاتا ہے اس ورڈ کو۔ یہ میرے رب کا دعویٰ ہے کہ میں اپنے محبوب کو لے جانے والا ہوں آسمان۔ اچھا، رب نے اپنے محبوب کو سیر کیوں کروائی؟ دراصل رب اپنے عجائب کی نشانی، اپنے عبد خاص کو، عبد مکرم کو، عبد مختار کو دکھانا چاہتا تھا، اور پھر اللہ نے محبوب کو بے شمار نشانیاں دکھائیں جو دیکھنے والی تھیں، سننے والی تھیں، سمجھنے والی تھیں، سونگھنے والی تھیں۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی خوشبو سونگتے، سبحان اللہ، اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظاروں کی وادی دکھائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں دوزخ میں کچھ لوگ جو ہیں وہ عذاب میں مبتلا ہیں، جہاں جنت تھی، جنت کے ساتھ ساتھ دوزخ بھی تھی، اور دوزخ میں ایسے عذاب تھے، ایسے جو ہیں لوگ تھے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اپنی امت کو بتایا کہ تم لوگوں کے لیے کون سا راستہ صحیح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں ایسے ہیں جو جہنم میں جانے کا جو ہے سبب بنتے ہیں اپنے بد اعمال کی وجہ سے، مطلب کہ اپنے اعمال میں، اپنے عمل کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے جو ہے کوئی کام کیا جاتا ہے، کوئی نیک کام کیا جاتا ہے، تو وہ اس کو کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، بلکہ اس کی جگہ وہ دنیا کو پریفر کرتے ہیں، وہ دنیا کو جو ہے آگے رکھتے ہیں، اپنے جو ہے نیک اعمال کو، اس کو جو ہے وہ دنیا کے نظاروں میں، دنیا کی خوبصورتی میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانیں، جب سمجھیں، جب ہمیں اس کو جو ہے اس کو سیکھنے کی، اس کو جو ہے اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، جب ان پر عمل کرنے کی جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہم سب کو دے، جب ہم واقعہ معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگاہ ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں۔ ہم نے جو پچھلی زندگی میں کر لیا ہے اس سب کو چھوڑ کر ایک نئی زندگی کا آغاز کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جہنم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ان کے ساتھ اتنا ظلم کیوں کیا جا رہا ہے، تو جواب ملا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز سے اپنے سر کو، سجدوں سے اپنے سر کو پاک رکھتے تھے، مطلب سجدوں سے اپنے سر کو دور رکھتے تھے، بلکہ جب نماز کے لیے جو ہے اذان دی جاتی، نماز پڑھنے کے لیے پکارا جاتا، تو یہ لوگ جو ہیں سونے کو، دنیا کو، ان ساری چیزوں کو پریفر کرتے، بجائے اس کے کہ رب ان کو بلا رہا ہے، رب اپنی اذان میں جو ہے ان کو پکارتا اپنے بندوں کو، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔ لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کو جو ہے لائٹلی لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آج کل بس اسی میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ معراج کا جو تحفہ ہے وہ نماز ہے، جو معراج کا خاص تحفہ ہے وہ نماز ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، مومنین کی معراج نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے تو کیا کہنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج تو اللہ کی دید تھی۔ جب ایک مومن نماز پڑھتا ہے،
سجدے میں اپنے سر رکھ کے اپنے رب کو پکارتا ہے سبحان ربی یل اعلیٰ، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے کہ اگر ایک مومن کو پتہ چل جائے کہ اس کی نماز پڑھنے سے، اس کا سر سجدے میں رکھنے پر اس کی کتنی رحمتیں برستی ہیں، تو شاید وہ اپنا سر ہی سجدے سے نہ اٹھائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت نماز کی پابندی کریں، نماز کو جو ہے ایک اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے لیے جب ہم ایک نماز پڑھیں تو ہمیں اگلی نماز کا انتظار کرنا چاہیے، ہمیں بے چینی ہو کہ ہاں ہم نے یہ کام کرنا ہے، کیونکہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دلوں کا سکون ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو دل کا سکون قرار فرمایا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک قرار فرمایا ہے۔ اگر حضور کو راضی کرنا چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو۔ جبریل علیہ السلام جب براق لے کر حاضر ہوئے معراج کی رات، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 آسمانوں کی سیر کرنی تھی تو جبریل علیہ السلام براق لے کر حاضر ہوئے، اور براق ایسی تھی جو کہ خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ پہلے اپنے دل کو غسل دیجئے، تو دل کو جو ہے وہ سینے سے نکالا گیا، اس کو تشتری میں رکھ کے آب زمزم سے غسل دیا گیا۔ تو پھر اس قلب اطہر کے کیا کہنے، جبریل علیہ السلام بھی اس دل کو دیکھ کر فرمایا واہ یہ کیسا دل ہے جو میں نے آج سے پہلے نہ کبھی دیکھا ہے نہ شاید کبھی دیکھوں گا، جس کی آنکھیں ہیں 2 کان ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے کیا کہنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے کیا کہنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے کیا کہنے۔ کیا خوب سجندیاں اکھیاں نے جم پر کے سلائیاں رکھی ہیں۔ حالات ایسے کشیدہ ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کو سختیاں برداشت کرنی پڑیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حالات میں صبر کا مظاہرہ کیا۔ جب نبوت کا اعلان کیا تو اپنے پرائے ہو گئے، سگے چچا آپ کے مخالف ہو گئے۔ ام جمیل جو کہ رشتے میں آپ کی چچی لگتی تھیں وہ آپ کی دشمن ہو گئی، انہوں نے جو ہیں جنگل میں جاتی، کانٹے اکٹھے کرتی اور کیا کرتی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بکھیر دیتی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاکہ پاؤں زخمی ہو جائیں، وہ اپنی منزل سے دور ہو جائیں، ان کا دل برداشتہ ہو جائے اسلام سے۔ لیکن نہیں، وہ نہیں جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بڑی سے بڑی سختیوں کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے دین اسلام کی اشاعت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ابو طالب آپ کے چچا جو ہیں وہ آپ کا ساتھ دیتے تھے، ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہستی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کو دلاسا دیتی، آپ سے کہتی کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اور نہ ہی اللہ آپ کو اکیلا چھوڑیں گے، کیونکہ آپ تو یتیموں کا سہارا ہیں، بیووں کا آسرا ہیں۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے ایک اور ساتھی، ایک اور سہارا آپ سے دور ہو گیا۔ طائف کی تلخیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ پر اوجڑیاں رکھ دیتے، آپ کے راستے میں کوڑا جو ہے بکھیر دیتے۔ ان سارے حالات میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر طرف جو ہے مشکلات ہی مشکلات تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں تشریف لے گئے، ام ہانی کے گھر میں
ام ہانی کے گھر میں جب ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہ بھی سو رہا تھا اور نہ جاگ رہا تھا، تو اتنے میں جبریل آئے براق لے کر، اور جو ہے وہاں سے جو ہے پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے آسمانوں تک کا جو ہے سفر ہوا۔ سورۃ اسراء میں اس کا بیان اس طرح سے ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ٹریول کروایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔